بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، قیاس کے 4 ارکان میں سے مقیس علیہ اور مقیس، ان دونوں کی شرطوں کے سلسلے میں گفتگو کی گئی. اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے علت اور حکم. علت کی تعریف عربی سوم چہاروں میں آپ سن ہی چکے ہیں. علت ہے، سبب ہے، شرط ہے. اسی طرح یہ جو کتاب ہے الموجز، اس کے شروع کے اندر یہ ایک گفتگو میں آپ کو ذکر کرنا بھول گیا. اصول فقہ کی کتابیں، اس کی 2 ترتیب ہے. ایک تو آپ جیسے اصول شاشی پڑھ چکے ہیں، نور الانوار پڑھے ہیں، حسامی ہے، ان سب کی طرف نظامی کی ان کتابوں کی ترتیب ایک ہی ہے. یعنی گفتگو پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے کتاب اللہ سے، پھر سنت نبویہ سے، پھر اس کے بعد اجماع اور پھر قیاس. پھر قیاس کے ضمن میں اخیر میں کچھ وہ بحثیں آتی ہیں جس کا تعلق حکم سے ہوتا ہے. لیکن اصول فقہ کی کچھ کتابیں وہ بھی ہے، جیسے یہ الموجز خود آپ دیکھیں گے کہ شروع کے اندر اس کی کچھ وہ مباحث ذکر کیے گئے ہیں جن مباحث کا عام متن اصول فقہ کی کتابوں میں شروع میں ذکر نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا ذکر آیا. اور حکم کے ضمن میں آپ شروع میں دیکھیں گے تو تکلیف کے متعلق حکم کی تعریف، ارکان حکم، تکلیف، پھر شرائط اہلیت، مکلف کے حق میں شرائط کیا ہے، اہلیت وجوب کیا ہے، اہلیت ادا کیا ہے. اسی طریقے سے موانع تکلیف، موانع اختیاریہ، غیر اختیاریہ. اسی سلسلے میں پھر احکام تکلیفیہ کی بحث آئے گی، اور اس کے ضمن کے اندر مختلف تعریفیں کی جائے گی. سب سے پہلے تو اسی کی احکام کی تعریف، تکلیف کی تعریف، اور پھر احکام کے اندر فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اس طرح گفتگو کی جائے گی. پھر آگے اس کے بعد احکام تکلیفیہ میں عزیمت، رخصت، اور اسی ضمن میں احکام وضعیہ، علت کی تعریف، سبب کی تعریف، شرط کی تعریف، علامت کی تعریف. پھر موانع ہے تو موانع کی تعریف. اس طریقے کی شروع میں یہ بحثیں آتی ہے. یہاں علت کے سلسلے میں آگے گفتگو آ رہی ہے. اس کی اصطلاحی تعریف، تعریف العلہ اصطلاحا من حیث کونہ حکما وضعیا هو الوصف الخارجی الذی یؤثر فی وجود الشیء. یہاں سے اس کی تعریف آگے اگلے صفحے پر آ رہی ہے. تو علت کی شرطیں، یعنی کوئی چیز کسی حکم کی علت بن رہی ہے، احکام شرعیہ میں گفتگو ہو رہی ہے، تو علت ہونے کے لیے حضرات فقہاء کرام، ائمہ مجتہدین نے اس کی کچھ شرطیں متعین کی ہے. پہلے اجمالاً ترجمہ سن لیجئے. شروط العلت کونها مدرکۃ بالعقل، اس کا عقل سے ادراک والا ہونا ضروری ہے. یعنی علت ایک ایسی چیز ہو انسانی عقل جس کا ادراک کر سکے. آگے اسی کو کہا جاتا ہے جس کا ضبط ہو سکے. اسی پر آگے میں گفتگو کروں گا. انضباط ہونا ضروری ہے. دوسرا ہے عدم ترکیبها من علتین استنبطہما المجتہدون لحکم. اس علت کا 2 علتوں سے اس کا مرکب ہونا نہ ہو، جن کو مجتہدین نے جن دونوں علتوں کو الگ الگ طور پر حکم کے لیے علت مانا ہے، 2 علتیں مرکب ہو کر کوئی علت بنے، اور وہ 2 علتیں ایسی ہیں کہ جن کو کسی حکم کے لیے مجتہدین نے استنباط کیا ہے. یہ 2 علتوں کا مرکب ہو کر آنا یہ مجتہد کے لیے پریشان کن ہے. احکام کی تطبیق دینے میں پھر اس کی بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے. اس لیے علت کا اس طرح نہ ہونا، بلکہ علت کا منضبط ہونا. اسی انضباط کے اندر یہ آئے گا علت کا بھی تمام یہاں ہونا، علت کا جامع ہونا. یہ عدم جمع ہی کی دلیل ہے کہ 2 علتوں سے آپ مرکب کر کے کسی حکم کے ثبوت کے لیے ایک علت سے کام نہیں چلتا ہے تو آپ اس کو دوسری علت کو بھی لا رہے ہیں. یہ عدم انضباط ہی کی دلیل ہے، جبکہ شریعت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. تیسرا کون وجودها فی الاصل والفرع متفقا علیہ. یقیناً جب آپ مقیس علیہ کے حکم کو مقیس تک پہنچا رہے ہیں اور جو حکم مقیس علیہ میں ہے اس کا ثبوت مقیس کے لیے کر رہے ہیں، تو مقیس علیہ کی جو علت ہوگی وہی علت مقیس میں بھی پایا جانا ضروری ہے. اس کو فرمایا جا رہا ہے اس علت کے وجود کا اصل اور فرع دونوں میں متفق ہونا. یہ بھی جملہ ہے متفق علیہ ہو.
پھر متفق علیہ ہونے میں ائمہ کے درمیان کچھ چیزوں میں جزوی اختلاف ہے، آگے آ رہا ہے قصر ہے اور دوسرے کلمات کے ذریعے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ مقیس علیہ میں جیسے علت پائی جا رہی ہے مقیس میں بھی پائی جائے۔ مقیس علیہ میں اس کی علت ہونے پر ائمہ کا اتفاق ہوا ہے تو مقیس میں بھی اس کی علت ہونے میں اتفاق ہونا ضروری ہے۔ جزوی اختلاف معنی نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ جمعها لما يلزم من الاوصاف لاعتبار العلت الشرعیہ، علت شرعیہ کا معتبر ہونے کے لیے، اس علت شرعیہ کے معتبر ہونے کے لیے اس میں من جملہ جن جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے وہ اوصاف اس علت میں پائے جائیں۔ گویا اگر اوصاف ناقص ہے، کسی بھی وجہ سے اس میں نقص آیا ہے تو یقیناً اس کی بنیاد کے اوپر اس کی علت شرعیہ ہونے میں اشکال ہوگا۔ اس لیے جب آپ فقہی اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں، اصولی اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں تو علت ترتیب عقصیہ کہ اس علت کے اندر مکمل شرطیں پائی جائے اور اسی بنیاد پر جب یہ علت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، اس لیے کہ علت کی تاثیر قوی ہے، اور جب یہ علت نہیں ہوگی تو حکم نہیں پایا جائے گا، اس لیے کہ علت کی عدم تاثیر یہاں اثر کر رہی ہے، یعنی علیت میں اس میں کمی آ گئی تو تاثیر میں بھی اس کی کمی آئی، آگے مناسبت اور تاثیر کے ضمن میں بھی اس کو ذکر کیا جائے گا۔ یہ علت کی شرطیں ہیں۔ اب یہ تو یہاں مولانا نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے، لیکن اسی کو جب علامہ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارشاد الفحول کے اندر ذکر کیا تو اس کی انہوں نے 24 تک شرطوں کی تعداد ذکر فرمائی۔ یہ ارشاد الفحول کے اندر بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ شیخ ابو زہرا مصری نے بھی اپنی کتاب اصول الفقہ کے اندر ان کو کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہبہ زحیلی صاحب نے اپنی کتاب اصول الفقہ الاسلامی اس کے اندر تفصیل سے، لیکن قاضی شوکانی نے سب سے زیادہ تفصیل اور وضاحت سے اس پر گفتگو کی ہے۔ خیر، تو علت کے سلسلے میں علماء نے جن چیزوں پر اتفاق کیا، یعنی متعدد شرطیں ہیں لیکن جن شرطوں پر علماء کا خصوصی طور پر اتفاق ہوا وہ چند ہے، باقی اور دوسری جتنی بھی ہیں اس میں کچھ اختلاف بھی رہا، خود احناف کے ائمہ میں بھی، علماء ماوراء النہر میں اور علماء عراق میں اختلاف رہا۔ احناف کے یہاں مسائل شرعیہ کے اندر ایک طرف جماعت علماء عراق کی ہے اور عراق سے مراد اوپر کا جو علاقہ ہے اس کو چھوڑ کر، چونکہ احناف کا فقہ عراقی میں سب سے زیادہ چلا تو عراق ہے، کسی زمانے میں ایران بھی عراقی کے ساتھ لگا، یعنی ایران کا ہی ایک حصہ عراق بھی تھا، تو عراق بھی اور ایران بھی یہ دونوں کے دونوں اس زمانے میں جب اہل سنت والجماعت کے مسالک چلتے تھے ایران میں تو اس موقع پر وہ بھی تھا، لیکن ایک لمبی مدت سے چونکہ وہاں شیعیت کا قبضہ ہے تو اب عراق بول کر عراق ہی مراد لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ قریب کے ممالک جہاں مثلا اب ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ بھی علماء عراق کے قریب بہت سے مسائل میں ہم لوگ متفق ہیں۔ اسی طریقے سے علماء احناف کی ایک جماعت اوپر ماوراء النہر میں تھی، ازبکستان، قزاقستان، سمرقند، بخارا، یہ سارے مراکز تھے، تو کچھ مسائل میں ان حضرات کا آپس میں کچھ جزوی اختلاف بھی ہے، باوجود احناف ہونے کے۔ علت کے سلسلے میں بھی، علت قاصرہ وغیرہ کے مسئلے میں بھی مسئلہ آگے آئے گا۔ تو گفتگو یہ ہے کہ یہاں چند شرائط جو متفق علیہ اس کو ذکر کیا، اسی میں سب سے پہلے یہ کہ علت ظاہر ہو، ایسی واضح ہو کہ جس کا ادراک ممکن ہو، اس کا وجود اور عدم متحقق ہو سکے۔ مثال کے طور پر صغیر پر ولایت کے ثبوت کے سلسلے میں علماء کرام نے علت صغر کو علت بنایا۔ یقینی بات ہے کہ صغر ایک ایسی چیز ہے جو نظر آنے والی ہے، بلوغیت ایک ایسی چیز ہے جو نظر آنے والی ہے، یعنی اس کی وہ علامتیں ہیں جن کے ذریعے وہ محسوس ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حرمت خمر میں علت ذکر کی اسکار کو، نشاور ہونا، یقینی بات ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا ادراک ہو جاتا ہے، اس لیے آگے گفتگو کی جائے گی کہ جہاں ادراک ممکن نہیں ہوتا ہے وہاں شریعت کی طرف سے دوسری چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مصلحت اور علت، یہ کچھ حضرات نے یہاں یہ بحث بھی کی ہے کہ علت کی تعریف کی ہے، حکمت کی تعریف کی ہے، سبب کی تعریف کی ہے، اور اسی طرح کل کہہ چکا ہوں اسرار کی، مقاصد کی، مصلحت کی۔ یہ چونکہ ہم مستقل مقاصد شریعت ہمارے یہاں بعد میں پڑھایا جائے گا اور اس موقع کے اوپر ان تمام کا فرق واضح کیا جائے گا ان کی بنیاد کے اوپر۔ تو حکمت پر احکام کی بنیاد نہیں ہوتی ہے، مظن حکمت پر ہوتی ہے اور وہی علیت بنتی ہے، اس لیے کہ حکمت ایک ایسی معنوی چیز ہے۔ اسی لیے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ علماء نے صحابہ کرام کے زمانے میں تو مقاصد پر گفتگو ہوئی، لیکن صحابہ کرام کے بعد علماء نے قیاس ہی کو بنیاد بنایا مقاصد کو چھوڑ کر،
اس لیے کہ مقاصد میں شریعت مطہرہ کی دو چیزیں ہوتی ہے، مصلحت کی جو تعریف کی جاتی ہے، دفع مضرت اور جلب منفعت، مصالح کا حصول اور مفاسد سے اپنے آپ کو بچانا۔ شریعت مطہرہ نے جن جن جگہوں پر اس طرح کی چیز پائی گئی ان سے روکا۔ اب وہ ایسی چیز تھی کہ وہ مصالح کبھی محسوس ہو سکے کبھی نہیں ہو سکے، یا ان کا تعین کرنا مشکل ہے، انتشار ہے۔ جیسے مثال آپ سن چکے ہیں سفر کی، شریعت مطہرہ نے مشقت کو بنیاد بنایا، لیکن مشقت ایک ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کو معلوم کیا جائے۔ جیسے ضرورت ہے، حاجت ہے، تحسینیات ہے، اس میں ضرورت اور حاجت کے مسئلے میں بھی اسی طرح ہے۔ ان کی تعریف کے سلسلے میں حضرت مولانا عبدالرشید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ ضرورت کا کوئی ایسا پیمانہ اور تھرمومیٹر نہیں ہے جس سے ضرورت کی تعریف ہم کر سکیں۔ یہ تو مستقل تعریف تو کی اپنی جگہ پر، لیکن تعریف کے بعد اب جو مواقع پیش آتے ہیں، کسی ایک علاقے میں ایک چیز ضرورت ہوتی ہے اور وہ دوسرے علاقے میں حاجت کے درجے میں ہوتی ہے، ایک چیز ایک آدمی کے لیے ایک موقع پر ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے موقع پر حاجیات کے درجے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں مصالح، ان مصالح کا تعین مشکل ہے، تو شریعت مطہرہ نے یہ کر دیا کہ مشقت سفر میں بھی پیش آتی ہے، بیماری میں بھی مشقت ہوتی ہے، تو مظنہ مصلحت جو ہے، یعنی عمومی طور پر سفر میں یہ چیز پیش آتی ہے۔ اب اگر بادشاہ وقت سفر کرتا ہے، یا آج کل کی اطمینان بخش سفر کی جو سہولیات ہے، جس کے اندر آدمی 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں 48 میل کی مسافت کو طے کر لیتا ہے اور اطمینان سے چلا جاتا ہے، بلکہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے تک اب تو گاڑیاں آ چکی ہے، تو اب یہ ہے کہ اطمینان سے اس طرح کا سفر اس کا ہو جاتا ہے، بھرو سے نوساری تک، احمد آباد تک 2 گھنٹوں میں، اور آرام اے سی کے اندر اور مختلف قسم کی سہولیات کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے اب یہاں مشقت کا اعتبار کرتے تو مشکل ہوتا، ہر ایک آدمی کو یہ میسر نہیں ہے، جن کو میسر ہے ان کے لیے الگ حکم ہوتا۔ تو شریعت مطہرہ نے ایسا نہیں فرمایا، مطلق سفر کو جو مظنہ مشقت ہے، مطلق بیماری کو جو مظنہ مشقت ہے، اس کا اعتبار شریعت نے کیا۔ تو علیت، حکمیت، سببیت، یہ ساری چیزیں بھی ذکر کی جاتی ہے۔ علت اور سبب کی تعریف تو اصول آپ پڑھتے ہی ہیں۔ حکمت کی تعریف عموماً ہماری کتابوں میں نہیں آتی ہے، لیکن حکمت میں مقاصد شریعت میں جہاں گفتگو ہوتی ہے تو وہاں حکمت پر بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بحث مقاصد شریعت میں اجمالاً ان کی، یہاں ابھی اجمالاً ہی یہ گفتگو کر رہا ہوں، وہاں ان کی تقسیم آگے آئے گی۔ اب کچھ شرطیں جو ذکر کی ہے، اسی کے اندر جیسے یہ ذکر کیا کہ علت صاف اور واضح ہو، جہاں علت کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے وہاں شریعت مطہرہ کی طرف سے اور بات آتی ہے۔ اسی طرح اگر وصف مناسب خفی ہوتا ہے، وہ اوصاف جن کا تعلق قلب سے ہے، عقل سے ہے، نفس کے اعمال سے ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو ارواح سے تعبیر کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کا تعلق تو قلب سے ہے، لیکن اقرار باللسان کو کیوں شرط قرار دیا؟ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا تحقق کیسے ہو، مناسب وصف خفی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر، یا وہ اعمال جنہیں عادتاً مخفی طور پر کیا جاتا ہے، یقینی بات ہے کہ ایسے مخفی امور کو شریعت مطہرہ علت نہیں قرار دے گی، اس کی جگہ پر کسی امر ظاہر کو علت قرار دیا جائے گا جو اس وصف سے، جو مخفی وصف ہے اس سے ملا جلا ہے، اس پر دلالت کرتا ہے، اس سے مقترن ہے۔ مثال کے طور پر متعاقرین کی رضا ایک مخفی امر ہے، بائع اور مشتری، میاں بیوی، یہ ایک دوسرے سے عقد ہو رہا ہے ایجاب و قبول کا، لیکن یقینی بات ہے کہ اندر کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اکراہ نہ ہو، عقد کا صدور کسی خارجی رکاوٹ کی بنیاد پر، خارجی رکاوٹ نہ آ رہی ہو، ان تمام کی بنیاد کے اوپر ان چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے قائم مقام۔ اسی طرح آپ سن چکے ہیں حناف کے یہاں میاں بیوی خلوت ان کی، یعنی کس طریقے سے اس کا اعتبار کیا جائے مہر کے مقرر کرنے میں اور دوسری چیزوں کے اندر شوہر نے صحبت نہیں کی، لیکن میاں بیوی کو خلوت میں رکھ دیا گیا، تو خلوت صحیح ہے، کوئی خارجی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی طبعی رکاوٹ نہیں ہے، تو اب اس کی بنیاد کے اوپر اس چیز کا اعتبار کیا۔ یہ کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ ایک امر مخفی تھا، وہاں تک پہنچنا مشکل تھا، تو اس تک پہنچنے کے جو مظنہ ہیں ان کا اعتبار کیا گیا۔ اس طریقے سے متعاقدین کی رضامندی ایک مخفی امر ہے، لیکن بائع اور مشتری یا میاں بیوی ظاہری الفاظ کے ذریعے اس کا استعمال کر رہے ہیں، ایجاب و قبول کر رہے ہیں، اور ظاہر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جیسے احناف نے خلوت صحیحہ میں شرط لگائی، تو یقینی بات ہے
جو اعلیٰ استعمال کیا جاتا ہے وہی قائم مقام سمجھا جائے گا، اور اس تعمد خفی کا جو دل کا فعل ہے اس کا اعتبار نہیں کیا فقہا نے، یا عقد صحیح جو قائم مقام ہے حلال وطی کے عموماً جس کی اخفاء کی عادت ہے اور حکم بھی، تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہاں شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ علت ایسی چیز ہو جو ظاہر ہو، جہاں مخفی ہوگی وہاں شریعت اس کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی وہاں پر فوراً شریعت کی طرف سے مزنہ اور جو کثرت سے جس کا وقوع ہوتا ہوگا اس قسم کی چیزوں کا اعتبار، مثلا سفر ہے کثرت سے اس میں مشقت ہوتی ہے، بیماری کثرت سے اس میں مشقت ہو سکتی ہے۔ دوسری شرط لگائی علت جیسے ظاہر ہو اس طرح علت کا انضباط بھی ہوا ہو، یعنی اس کی تعریف، اس کی حدود اربعہ وغیرہ متعین ہو گئی ہو۔ اب جب بھی افراد کی کیفیتیں مختلف ہے، احوال الگ الگ ہے، زمانے الگ الگ ہے، اب ان کے بدلنے سے اگر وہ بدل جاتی ہے اگر انضباط نہیں ہے تو، لیکن جب انضباط کر دیا گیا ہوگا تو یقینی بات ہے کہ وہ زمانے کے بدلنے سے، احوال کے بدلنے سے مختلف نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ علت ہے۔ ہر زمانے میں مجتہدین کو اس اجتہاد سے کام لینا ہے، اس کی علیت سے، تو اگر یہ علیت تبدیل ہوتی گئی تو ہر زمانے میں اس کا فرق پڑے گا، افراد اور اشخاص وغیرہ سے یا احوال سے اس کا فرق پڑ جائے گا، تو ایک ہی علت ہے مختلف ہو گئی الگ الگ علاقوں الگ الگ احوال کے اعتبار سے، تو پھر یہ مجتہد کے لیے انضباط کی پریشانی پیش آئے گی۔ اس کی مثال آپ سن چکے ہیں، مقتول کو میراث سے محروم کیا گیا، وارث کا اپنے مورث کو قتل کرنا یہ ایک مضبوط اور محدود وصف ہے، انضباط ہو گیا۔ اب جہاں جہاں بھی اس قسم کی مثال پائی جائے گی شریعت کی طرف سے حکم آئے گا، اور اس انضباط کا فائدہ یہ ہوا کہ قاتل اور مقتول کے اختلاف سے بدلتا نہیں ہے، افراد کے بدلنے سے بدلے گا نہیں، حکم اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے شراب کے حرام ہونے میں وہ شدت جو سکر کی حد تک پہنچ جائے، یہ ایسی حرمت ہے وصف محدود ہے، اس کی حد بندی کی گئی، اس لیے مطلب کوئی چیز آئی اور اس میں نشہ نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں ذکر کی ہے، اور ابھی یہ مسئلہ رمضان میں خوب چلا تھا، اس لیے اس پر گفتگو کرنا من وجہ ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو چیز، یعنی حضرت کا یہ فرمانا ہے کہ شریعت کے اصطلاحات اپنی جگہ پر اپنی تعریف کے ساتھ ہوتی ہے، مثلا شریعت نے سود کی تعریف کی ہے تو سود کی ایک متعین تعریف ہے، فقہاء کرام نے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ جب یہ تعریف پائی جائے گی کسی جگہ پر ایسا عوض جو ایسی زیادتی جو عوض سے خالی ہو تو اس کو سود کہا جاتا ہے۔ اب یہ جہاں جہاں پائی جائے گی یہ تعریف، چاہے چاہے عقد کرنے والے دو معاملہ کرنے والے، چاہے بینک ہو اور آپ ہے، چاہے کوئی کمپنی ہے جو سودی قرضے دیتی ہے، سروپ لوگ ہیں، اس قسم کے جتنے بھی ہے، جب آپس میں ان کے درمیان کوئی عمل پایا گیا اور اس کے اندر زیادتی پائی گئی، اب چاہے اس کو وہ سود کا لفظ کہے یا نہ کہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ سود ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عمل ایسا ہے، کوئی عقد ایسا ہے کہ جس میں سود کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ لوگ اس کو سود سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا ہے دو چیزیں ہیں، یہ لوگ آپس میں اس کو سود بولتے ہیں لیکن اس میں سود کی شرعی تعریف صادق نہیں آتی ہے، جبکہ یہاں ایسا نہیں تھا۔ رمضان میں جو مسئلہ پیش آیا علماء کے درمیان، چونکہ حضرت مفتی محمود صاحب کا ایک فتویٰ ہے اور ایک حضرت مفتی نظام الدین صاحب کا فتویٰ ہے، مفتی نظام الدین صاحب کے بھی فتوے میں بڑی شرطیں ہیں، لوگوں نے اس کو مکمل طور پر ذکر نہیں کیا اور مطلق ان کا نام لیا گیا، تو اس کی بنیاد پر چونکہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی بحث کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ضمن میں آپ نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا تھا۔ خیر بات تھوڑی دور جا رہی ہے، تو جب وصف میں انضباط ہوگا تو اس کی بنیاد کے اوپر افراد کے بدلنے سے جب وہ بدلے گا نہیں تو ایک مفتی اور مجتہد کو اطمینان ہوگا کہ یہ علیت منضبط ہے، اس بنیاد پر اس کا وصف علیت والا ہونا یہاں بھی صادق آ رہا ہے وہاں بھی صادق آ رہا ہے۔ اب ایک دوسری گفتگو ہے حکمت مجردہ، کبھی حکمت مطلق ہوتی ہے اور کبھی حکمت مجردہ نہیں ہوتی بلکہ خود منضبط ہے، تو حکمت مجردہ سے تعلیل کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں تو فقہاء کرام کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ ایک تو وہ حکمت ہے، علت نہیں ہے، اور حکمت کا مظنہ تو علت بن سکتا ہے، حکمت کو علت بنانا یہ چونکہ ایک مخفی امر ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر حکمت مجردہ جہاں ظاہر میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے اس کی مظنہ، تو یقیناً اس سے تعلیل درست نہیں ہوگی۔
کچھ حضرات نے اگرچہ اس کے جواز کی قائلیت کی طرف وہ گئے ہیں، لیکن عموماً حضرات مجتہدین مستنبطین نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ حکمت اگر حکمت مجردہ نہیں ہے بلکہ خود منضبط ہے تو اس سے تعلیل جائز ہے۔ یقیناً علماء کرام نے تعلیل کے جواز کی بات اس سے تو کہی ہے، جیسے یہ مظنہ وغیرہ آپ کو ذکر کیا۔ حکمت اگر منضبط ہوتی ہے تو سارے اس کی جگہ کسی ایسے منضبط امر کو علت قرار دیتے ہیں، غیر منضبط ہوتی ہے جو اس کا مقترن ہو اور اس پر دلالت کرتا ہو۔ یہ عبارتیں خلاف صاحب وغیرہ نے اصول التشریح میں ذکر کی ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں ابھی مثال جو دی ہے اسی کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تیسیر کے لیے رمضان میں فطر کی اباحت کی، اس کی علت مشقت ہے، لیکن چونکہ مشقت منضبط نہیں ہے اور اس کے حدود متعین نہیں تو سارے نے سفر اور مرض کو قرار دیا۔ یہ اس طرح کا حکمت کے ساتھ غیر منضبط ہونے کی شکل کے اندر شریعت مطہرہ علت کو اس کا مظنہ قرار دے کر اس کو متعین کرتے ہیں، تو تھی غیر منضبط لیکن شریعت مطہرہ نے اس کا انضباط مظنہ کی بنیاد پر کر دیا۔ تیسری چیز ہے علت کا متعدی ہونا، صرف اصل پر یعنی مقیس علیہ پر مقصور نہ ہو۔ جیسے مثال آپ سن چکے ہیں کہ جہاں شریعت مطہرہ کی طرف سے مقیس علیہ تک ہی محدود تھی تو اب اس کا تعدیہ نہیں ہوگا۔ اب تعدیہ نہ ہونے کی بجائے یا تو علت کے اندر قطر ہونا، یا علت کا دوسری خصوصیات والا ہونا، یا علت کا جیسے کل آیا مقادیر زکوٰۃ وغیرہ ایسا مبہم ہونا کہ جس پر ہماری ماوراء العقل وہ ہے، تو یقینی بات ہے کہ ایسی اس قسم کی علتوں کو متعدی نہیں ہو سکتی ہے وہ، تو ان کی جو مسئلہ ہوگا اسی پر رہا جائے گا، مقیس علیہ سے تعدی کر کے مقیس تک نہیں پہنچا جائے گا۔ لیکن جس علت کو آپ علت مان رہے ہیں اور جس سے مسائل کا استنباط کرنا چاہتے ہیں اس علت کے لیے شرط ہے کہ وہ متعدی ہو۔ قیاس کی صحت کے لیے علت کا تعدیہ سب کے نزدیک متفق علیہ ایسی شرط ہے جو تمام علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ رمضان میں مسافر یا مریض کے لیے فطر کی اباحت جو شریعت نے رکھی ہے تو اس اباحت کی علت سفر اور مرض ہے، اور جو صرف مسافر اور مریض میں ہی پایا جاتا ہے اس لیے اب اس کا تعدیہ نہیں ہوگا۔ مثلا بہت سے لوگوں نے اس طرح کا حکم لگایا، آج کل کام کاج کے لیے جب آدمی جاتے ہیں خاص کر کے گرمی کے دنوں میں یہ مسئلہ اور پریشان کن ہوتا ہے، تو اعمال شاقہ کی مشغولیت، تو آیا مسافر اور مریض کو جس طرح کی مشقت پیش آتی ہے اس سے زیادہ مشقت کبھی کبھار کسی آدمی کو فیکٹری میں کام کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، اس طرح کی اپنے کھیت وغیرہ میں کام کاج کرتے ہوئے اس طرح کی آتی ہے، تو آیا افطار صوم کے لیے اس کو علت قرار دیا جائے اور فعدۃ من ایام اخر، سردی کے دنوں میں روزہ رکھ لے گا اور گرمی کے دنوں میں یہ مشقت والے کام ہے، اس بنیاد پر اس کے لیے آسانی ہو۔ بہت سے لوگ اس طرح کے استدلالات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سفر تو آج کل بہت آسان ہو چکا ہے اور اس میں شریعت مطہرہ کی طرف سے جب رخصت دی گئی تو اس میں کیوں نہ دی جائے اس قسم کے کام کاج کے اندر، فیکٹریوں وغیرہ میں۔ اسی طریقے سے مرض، تو مرض کی بھی کچھ شرطیں لگائی ہے کہ مطلق مرض کو نہیں کہا ہے، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں کسی جزیات کے اندر کون سی بیماری اس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ اس طرح کی بیماری ہے تو چونکہ مرض تو ایک ایسی چیز ہے جو نصوص سے ثابت ہے، ومن کان منکم مریضا، اس لیے اس میں تو تعدیہ ہوگا، لیکن اس کا تعدیہ یعنی مرض کے اندر کہ جب بیماری آئی تو بیماری جن جن کے کی ہوگی، اگر وہ اس درجے کی پہنچی یا علماء نے اس کو جو شروط کے ساتھ مقید کیا، جیسے شریعت مطہرہ نے سفر کو مقید کیا، مطلق یہ نہیں کہا کہ 2-4 میل کے سفر میں بھی آدمی کو آرام اور راحت مل جائے، وہ سفر جو عادی طور پر جس کے اندر لوگ مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں یا ہوتے تھے اس کو بنیاد بنایا شریعت مطہرہ نے۔ خیر اس وقت ان لوگوں کی قوا ایسے تھے کہ وہ اس طرح کرے۔ اب آج کل ہم لوگ اے سی میں بیٹھے اگر 1-2 گھنٹہ تب بھی بدن درد کرنے لگتا ہے، ایک ہیئر کے اوپر بیٹھے چاہے اچھی گاڑی ہے تو خیر شریعت مطہرہ نے جب اس کی مسافت کی ایک مقدار ذکر کی اور وہ مسافت آپ میں پائی جاتی ہے، یہ اسی لیے رکھا۔ تو اب یہاں تعدیہ مریض اور مسافر کا اعمال شاقہ میں نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے جو فطر کی اباحیت کی جو علتیں قرار دی وہ سفر ہے اور مرض ہے، یہ نہیں ہے۔ اور اب چونکہ مظنہ سفر ہے، مظنہ مشقت، یہ دونوں تھے اس لیے ان کے متعلق ذکر کیا، یہاں نہیں ذکر کیا، اس لیے اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ عصر حاضر میں کئی حضرات ایسے ہیں جدید متجددین جنہوں نے اس طرح کے فتوے لے کر اس طرح کی چیزیں بھی ذکر کی ہے، لیکن فقہا نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ حکم میں مؤثر ہو یہ علت کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ لیکن یہ ایک ایسی تعریف ہے کہ جب اس کو علت ہم نے مانا اور علت کی جو شرائط احناف کے یہاں ہے، چونکہ احناف کے یہاں علت کی شرطیں تھوڑی مضبوط اور باریک کری ہے، مقیس علیہ سے مقیس تک پہنچنے کے لیے
احناف نے مقیس علیہ کے حکم میں بھی کچھ شرطوں کا اضافہ کیا ہے اور اسی طریقے سے مقیس میں بھی شرطیں لگائی ہے. خیر مقیس کی شرطیں تو سب کے یہاں ہیں لیکن علت کے لیے جو شرطیں ہونی چاہیے احناف نے اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس لیے احناف کی جو علت ہوتی ہے وہ بڑی منضبط ہوتی ہے اور بڑی مؤثر ہوتی ہے. احناف نے تاثیر کا بھی مناسبت کا بھی اعتبار کیا ہے, باعث ہونے کا بھی اعتبار کیا ہے. اب اس کو یہ سمجھ لیجئے حضرت مولانا خالد صفی اللہ صاحب نے اس ضمن کے اندر ایک بات بہت اچھی فرمائی. احناف کے یہاں استحسانی مسائل جو پیش آئے یعنی قیاس ہی سے عدول کر کے احناف استحسان کی طرف گئے تو وہاں فقہائے کرام نے استحسان کی بہت ساری تقسیم کی ہے. اسی میں عمومی طور پر استحسان کی ضرورت, پریشانی اور مجبوری کا درجہ آیا تو احناف نے استحسان کے مسائل. اب یہ پریشانی جن جن طریقوں سے بھی آئی حضرت مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احناف کے یہاں چونکہ قیاس کی شرطوں میں شدت ہے تو اس کے نتیجے میں اس ضابطے اور اس پابندی کی بنیاد پر ایسا بھی ہوا کہ بہت سارے جزئیات ہمارے ان اصول اور ضابطوں کی وجہ سے جہاں مشقت حقیقت میں ہے لیکن ہمارے اصول اور ضابطوں کی وجہ سے ہم نے قیاس کی اور علت کی جو شرطیں لگائی ہے ان کی بنیاد پر وہاں قیاس کا تقاضا اور ہوتا ہے اور آدمی مشقت میں مبتلا ہوتا ہے. اس مشقت سے نکالنا چونکہ شرعی طور پر ضروری ہے تو احناف کے یہاں استحسان کا دروازہ عمومی طور پر اسی لیے کھولا گیا کہ وہاں عدول کیوں کرنا پڑا کہ ظاہری قواعد کو دیکھتے ہیں تو علت کی بنیاد پر تو وہاں عدم جواز ہو رہا ہے لیکن اس عدم جواز کی بنیاد پر آدمی مشقت میں مبتلا ہوتا ہے اور مشقت یہ مقاصد شرعیہ میں سے ہے جس کا شریعت نے لحاظ کیا ہے بہت سارے مسائل میں. اس لیے ایک عمومی مصلحت ہے. اس لیے اس عمومی مصلحت کا لحاظ کرتے ہوئے احناف نے استحسان کا دروازہ کھولا لیکن مطلق استحسان نہیں ہے اس لیے پھر استحسان کو بھی مقید کرنا پڑا. یہ بہت اچھی چیز مولانا نے فرمائی اور سمجھ میں بھی آتی ہے. مسائل شریعہ میں انہوں نے کثرت سے اس طرح کی چیزوں کو دیکھا. اس کے بعد ایک تجربہ کار مفتی اور ایک مستدل یہ چیز ذکر کرتے ہیں. مسائل شریعہ میں ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے اس کو بھی جاننا ضروری ہے لیکن یہ سمجھا جائے کہ استحسان کا دروازہ مطلق نہیں کھولا جائے گا. اچھا خیر اسی طریقے سے تو حکم کی تاثیر ضروری آگے آ ہی رہا ہے. مناسبت اور تاثیر کا بیان اور تفصیلی تاثیر کا بیان آ رہا ہے. اسی طرح علت کے لیے ایک اصطلاح ذکر کی جاتی ہے. کسی موقع پر علت ہوتے ہوئے بھی حکم کا تخلف ہو رہا ہے یعنی علت پائی جاتی ہے لیکن حکم نہیں پایا جاتا. فقہا کی اصطلاح میں اس کو نقض سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو نقض سے علت باطل ہوتی ہے یا نہیں؟ احناف میں خود شیخ ابو منصور ماتریدی, بزدوی, سرخسی, ماوراء النہر کے علماء یہ سب کے سب حضرات عدم نقض کو علت کے لیے شرط قرار دیتے ہیں یعنی علیت اتنی مضبوط ہو. اسی کو آپ سن چکے ہیں طرد اور عکس وغیرہ کہ کبھی تخلف نہ ہو. جب علت پائی جائے تو حکم پایا جائے, جب علت نہیں پائی جاتی ہے تو حکم نہیں پایا جائے گا. خیر ابو الحسن اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب اسی قسم کا ہے لیکن اکثر حضرات کے نزدیک معنی کی وجہ سے نقض کا جواز ہے. خاص کر کے ہمارے یہاں مشائخ ماوراء النہر ابو زید دبوسی اور عراق کے تمام احناف علماء کا یہی مذہب ہے اور احناف کے ائمہ ثلاثہ کا بھی صحیح مذہب یہی قرار دیا کیونکہ ہم لوگ استحسان کے قائل ہیں اور وہاں علت پائی جاتی ہے پھر بھی حکم نہیں پایا جاتا ہے تو تخلف ہوتا ہے. تو تخلف کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے. آگے استحسان کی بحث میں یہ تفصیل سے حضرت مولانا حضرت شیخ مصطفیٰ زرقا اپنی کتاب المدخل میں اور انہی کے حوالے سے ہم یہاں پر استحسان کی بحث میں کچھ گفتگو جب کریں گے تو اس موقع پر احناف کے یہاں استحسان حکم کا تخلف اسی کا تو ظاہری نام ہے لیکن تخلف حکم کیوں ہو رہا ہے؟ استحسان بالنص ہے, استحسان بالعرف ہے, استحسان بالضرورت ہے. یہ اس طرح کی استحسان کی جتنی شکلیں اور کیفیتیں ہیں اس کی وجہ سے من وجہ تو وہاں نقض ہی تو ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود احناف کے یہاں حکم کا عدول علت یعنی قیاس سے کر کے استحسان کی طرف جایا جاتا ہے. اس لیے چونکہ ہم لوگ استحسان کے قائل ہیں اس لیے ہمارے نتیجے نقض. لیکن جو میں نے آپ کو کہا کہ نقض کیوں پیش آیا, ہمارے ضابطوں نے ہمیں بہت سارے مسائل میں ضابطہ تو دیا لیکن
سختی کی وجہ سے جو حضرات انتظامی امور سنبھالتے ہیں ان کو ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو شریعت کے قواعد کے جو انضباط کے حضرات ہیں مجتہدین ان کو بھی ہوتا ہے۔ 2 طالب علموں نے قصور کیا، لیکن ایک طالب علم ایسا ہے جس کا یہ پہلا قصور ہے، اور ایک وہ ہے کہ عادی ہے۔ اب اتفاق سے ایک گناہ میں یہ دونوں پکڑے گئے، تو یقینی بات ہے کہ دونوں کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کریں گے تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کا پہلی مرتبہ کا گناہ ہے، اس کا بار بار کا ہے۔ اب دونوں کو ایک ہی قسم کی سزا دی جائے تو یہ آدمی جس نے پہلی مرتبہ کیا ہے اس کی طبیعت پر اس کا اثر پڑے گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 آدمیوں نے گناہ کیا، ایک کو صرف آنکھ نکالی آپ نے اور دوسرے کو سزا دی، تھوڑے دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، آنکھ نکالی، یعنی اس کی طبیعت پر اس کا اثر بہت ہوا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے شریعت مطہرہ نے بھی اس قسم کی چیزوں کا لحاظ کیا۔ احناف نے جب علتوں کی شرط میں اس طرح کا بہت زیادہ تقید کیا، قیدیں لگائی، تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ استحسان بہت کچھ مسائل ایسے نکلے جس میں مشقت کے باوجود ہمارے یہاں اصول کی وجہ سے ہم اصول پر رہے۔ اب اگر اصول پر رہے تو شریعت کی دوسری اصل ٹوٹ رہی ہے۔ شریعت مطہرہ نے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کریم نے مختلف آیتوں میں فرمایا، اور وہاں وہی مسائل ذکر کیے جہاں حرج تھی اور حرج تھا اور اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں آئی۔ پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کا مسئلہ آیا۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے، سفر اور بیماری کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس کو ذکر کیا اور پھر وہاں فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے اوپر مشقت ڈالنا نہیں چاہتے۔ اب یہاں اس قسم کی مثالوں میں جب مشقت آ جاتی ہے تو استحسان سے احناف اس مسئلے میں عدول کرتے ہیں، گویا لفظ کا دوسرا نام عدول رکھ یہاں ہے۔ کچھ حضرات نے یہ فرمایا کہ صرف منصوصہ جو علتیں کتاب و سنت میں مذکور ہیں اس کا تو ہم اعتبار کرتے ہیں، اور جو کتاب و سنت میں صراحتاً نہیں ہے ان کا اعتبار نہیں کرتے۔ ظاہریہ نے بھی کبھی کبھار کچھ اس قسم کی چیزوں کا اعتبار کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے غیر مقلدین حضرات وہ بھی جب قیاس کرتے ہیں یا قیاس کسی شکل ان کے یہاں بنتی ہے تو یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ منصوص مسائل میں یا جو علتیں منصوص ہے ان میں ہم اس طرح کرتے ہیں۔ خیر، ایک اور لفظ آتا ہے قصر۔ حکم کا تخلف اگر حکمت کی وجہ سے ہے، علت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ قصر سے علت باطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی علماء کا یہ عزیز طلبہ علیت پر گفتگو اس لیے ہے کہ ہمارے زمانے میں کثرت سے جو نئے مسائل پیش آئیں گے اس میں پچھلے مسائل اور ان مسائل کے درمیان اشتراک جو ہوگا تو علت وصف جامع بننے والی ہے۔ وہاں جو علت ہوگی وہ علت یہاں پائی جاتی ہے یا نہیں، یا تخلف ہو رہا ہے، قصر ہو رہا ہے، نقض ہو رہا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہوگا، تبھی آپ فتویٰ صحیح دے سکیں گے۔ ورنہ معمولی سی مناسبت کو آپ یقینی مناسبت سمجھ لیں، یا یقینی مناسبت ہے لیکن آپ اس کو عدم مناسبت والا سمجھ لیں اور حکم میں فرق پڑ جائے گا۔ لیکن مقیس علیہ کی علت اور یہ علت جب الگ ہو گئی شرطوں کے اعتبار سے تو حکم کے اعتبار سے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں ہم کسی مکروہ تنزیہی کو تحریمی کہتے ہیں یا الٹا ہو جائے۔ یہ اس طریقے سے اس لیے علت کے سلسلے کی یہ جتنی شروط ہے اس کو بڑی گہرائی سے جاننا ضروری ہے۔ خیر، کچھ حضرات اختلاف یہ ہے، جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس سے وہ باطل نہیں ہوتی ہے حکمت کے تخلف سے۔ اس کی دلیل وہی تمام مثالیں ہیں جہاں حکمت نہیں بلکہ مظن حکمت ہے اور حکم پھر بھی آ رہا ہے، علت پر اثر ہو رہا ہے۔ سفر اور مرض یہی مثالیں ہیں، آپ سن چکے ہیں، یہ مظن مشقت ہے، مشقت نہیں ہے۔ تو یہاں اب قصر ہوا، حکمت نہیں پائی گئی لیکن علت پائی گئی، تو اس بنیاد کے اوپر یعنی مظن حکمت پایا گیا، حکمت نہیں پائی گئی لیکن مظنہ کا اعتبار کرتے ہوئے بھی حکم لگایا گیا۔ یہ قصر کی باوجود حکم کا اس طرح کا جو تخلف ہو رہا ہے اصطلاحاً اس کو قصر کہتے ہیں، لیکن اس سے علت باطل نہیں ہوگی۔ اسی سلسلے میں کئی روایتیں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ذکر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے متعلق پوچھا گیا کہ یجد البلل ولا یذکر الاحتلام، نیند سے اٹھتا ہے، تڑی پاتا ہے اپنے کپڑے کے اوپر، بدن کے اوپر، اور احتلام یاد نہیں ہے، اس کو خواب یاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کیا جائے گا۔ اور ایک وہ آدمی جس کو خواب آیا لیکن نیند میں سے اٹھا کوئی چیز نظر نہیں آئی تو آپ نے فرمایا کہ لا غسل علیہ، اس پر غسل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ چونکہ ایک چیز میں ظہور ہے اور انضباط کی صلاحیت ہے، شریعت مطہرہ نے
پیشاب کی وجہ سے جیسے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے احتلام کی بنیاد پر غسل کرنا ضروری ہے، روایتوں میں صاف فرمایا گیا۔ اب جب یہ احتلام ہوا ہے اور بالکل منضبط ہے، خواب چاہے اس کو یاد آئے یا نہ آئے، لیکن جو چیز حصی مشاہدے کی شکل میں اپنے کپڑے اور بدن پر دیکھ رہا ہے تو اس کا اعتبار ہے، انضباط بھی ہے شرعی اعتبار سے۔ خواب تو کبھی بھول جاتا ہے آدمی اور کبھی یاد رہتا نہ رہے، لیکن یہ اسی بالکل یقینی چیز ہے کہ اس میں ظہور اور انضباط ہے، خواب میں ظہور اور انضباط نہیں ہے، اس لیے اس خواب کا اعتبار نہیں فرمایا گیا۔ یہ گویا علماء کرام نے اس قسم کی مثالوں کو تلاش کر کے شریعت مطہرہ کی طرف سے بتلایا کہ شریعت نے کس طریقے سے ان شروط کا اعتبار کیا ہے۔ یہ چند شرطیں تھیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اور اسی طرح مصطفیٰ میں آپ نے کئی اس قسم کی مثالیں اور اس قسم کی چیزوں کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ ایک مجتہد اور مستنبط کے لیے ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر شاہ صاحب نے کچھ چیزیں ذکر کی ہے کہ کسی چیز کو علت بنانے میں اس کی ندرت وقوع کا اثر ہوتا ہے، یعنی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نادر الوقوع امور کو علت نہیں قرار دیتے ہیں۔ آپ علت میں غور کریں گے عمومی طور پر تو ایسی چیزوں کو ہی شریعت نے علت بنایا ہے، یعنی جو منصوص مسائل ہے اور جہاں علت کا ذکر ہے وہاں دیکھیں گے، اسی کو دیکھنے کی بنیاد پر تو جیسے یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری مثالیں آ رہی ہے، شریعت مطہرہ نے ان کا اعتبار کیا، تو یہ سب چیزیں اس بات کی طرف مشیر ہے کہ شریعت مطہرہ نے نادر الوقوع امور کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ ندرت ایک دو مرتبہ کوئی چیز پائی جائے شریعت اس کو علت نہیں قرار دیتی ہے، آگے اس کی بھی وضاحت اور آئے گی۔ لیکن جب کسی چیز کو حکم کی علت قرار دیا گیا تو حکم اس پر دائر ہے اور ندرت وقوع سے اب اس کی علیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ علت شریعت مطہرہ نے اس کو تجویز کیا ہے تو عام متن شریعت مطہرہ نادر الوقوع کو علت نہیں قرار دیتا، لیکن کسی جگہ پر اگر اس طریقے سے ہو گیا کہ اتفاقی طور پر وہاں اس کا ندرت وقوع ہوا، اس علاقے میں ہوا، تب بھی شرعی اعتبار سے چونکہ اس چیز کو شریعت نے علت منصوص علت ہے تو اس کی علیت پر اثر نہیں پڑے گا، آگے اس کی وضاحت آ رہی۔ اسی طرح اگر کسی موقع پر علت پائی جائے لیکن حکم نہ پایا جائے تو اس سے بھی اس کی علیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ باوجود حنفی ہونے کے کچھ مسائل میں چونکہ ان کا دوسرے حضرات کے ساتھ اختلاف ہے، احناف کے ساتھ کچھ مسائل میں جزوی طور پر اختلاف ہے، اگرچہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ میں کسی سائل کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ کا بخاری شریف کا جو نسخہ آپ کے پاس تھا اس نسخے کے اندر آپ نے اپنے حنفی ہونے کا ظہور کیا ہے، لیکن جزوی طور پر جیسے خود ماوراء النہر کے علماء میں آپس میں کچھ مسائل میں اختلاف، اسی طرح عراق اور ماوراء النہر کے علماء میں اختلاف، امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف، تو حضرت مفتی محمود صاحب نے یہ بھی ایک قاعدہ ذکر فرمایا کہ کسی ایک مجتہد کے اپنے مسلک کے خلاف عدول کر کے اشتہ علی مذہب الغیر اگر انہوں نے دیا ہے ایک دو مسئلوں کے اندر تو اس سے وہ اپنے مسلک سے منحرف نہیں ہوتے ہیں، وہ اسی مسلک کے سمجھے جاتے ہیں۔ اس پر شاہ ولی اللہ صاحب نے دوسری ایک جگہ پر مثالیں بھی دی کہ حضرات صاحبین کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ حضرات نے یہاں تک کہا کہ 2/3 مسائل میں اختلاف، اس کے باوجود وہ مجتہد مطلق نہیں بنے، وہ انتصاب والے ہی مجتہد رہے، امام صاحب کی طرف سے اپنے آپ کو انہوں نے منسوب کیا، حنفیت ہی کی طرف منسوب کیا۔ تو شاہ صاحب نے یہاں پر نقض کو علیت کے لیے معنی نہیں قرار دیا۔ احناف کے یہاں تو آپ سن ہی چکے ہیں استحسان کی بحث میں، ہمارے یہاں بھی یہ نہیں ہے۔ ندرت اور کثرت وقوع علیت پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اس کو بارش وغیرہ کی مثالوں کے ذریعے شاہ صاحب نے سمجھایا۔ چھوٹا سا ٹکڑا بارش کا مظنہ نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً اتنے چھوٹے سے ٹکڑے سے بارش نہیں ہوتی ہے، اکثر یہی ہوتا ہے کہ بادل چھا جاتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے، لیکن آپ جانتے بھی ہیں بارش کا واقع ہونا قلیل الوقوع عموماً ہوتا ہے، لیکن کبھی کثیف ابر ہوتا ہے، بارش کا مظنہ ہوتا ہے لیکن بارش نہیں بھی ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ اس طرح کے حوالے ظاہری حصی مثالوں کے ذریعے شاہ صاحب نے دیے تاکہ لوگ اس کو سمجھے۔ تو گویا قصر جس کو کہا جاتا ہے شاہ صاحب کے نزدیک علیت کے لیے وہ معنی نہیں ہے، کبھی کبھار وہ علیت بن بھی سکتا ہے۔ ہمارے یہاں قصر عمومی طور پر تو نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار مثال بن جاتی ہے، جیسے آپ مشقت کو دیکھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے ایک تو مسافر کے لیے قصر و افطار کی مثال دی جو ابھی آپ سن چکے ہیں، اسی طریقے سے دوسری ایک مثال دی ناقض وضو اصل میں خروج ریح ہے، نوم
اور استرخاء کی وجہ سے خروج ریح کا مظنہ ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے نوم کو ہی علیت قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور مثال شاہ صاحب نے دی، جوف میں کسی چیز کا دخول، پیٹ کے اندر کسی چیز کا دخول، یقیناً یہ مفسر صوم ہے، آپ سن ہی چکے ہیں، لیکن ایک آدمی نے قصداً طے کی، اب اس سے مفسر صوم اس کو کیوں قرار دیا قصداً طے کو؟ منہ بھر کر ہے، مظنہ ہے کہ شاید کچھ آنے کے بعد واپس چلی گئی ہو، اور یہ واپس جانا من وجہ دخول کی شکل سمجھ میں آ رہا ہے اس بنیاد کے اوپر، لیکن شارع نے چونکہ اس مظنہ کو فساد صوم کے حکم کی علت قرار دیا، اس لیے کسی وقت یہ صورت ہو کہ قصداً طے کرنا پایا جائے اور اس کا یقین ہو کہ پیٹ میں کوئی چیز واپس نہیں گئی، تب بھی وہ مفسر صوم شاہ صاحب قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی فرماتے ہیں کہ یہاں وہم پیدا ہو رہا ہے، عموماً ایک چیز کا دخول ہوا واپس گئی تو یہ ایک دخول ہی کے حکم میں آ گئی، اور اس اعتبار سے اس کا اب یہ اسی بنیاد پر شاہ صاحب نے اس قسم کی مثالوں کو ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا شاہ صاحب اس سے نتیجہ افضل کرتے ہیں کہ کسی موقع پر علت کے وجود کی وجہ سے حکم کا وجود ہو لیکن حکمت کا وجود نہ ہو تو شاہ صاحب کے نزدیک علیت کے لیے معنی نہیں ہے۔ اسے عرفی مثالوں سے کشف ابر والی ابھی جو میں نے مثال دی، یہاں بھی دوسری جگہ پر بھی شاہ صاحب نے حجت اللہ میں یہی مثال پیش کی ہے۔ تو یہ چند مثالیں تھی علیت کے سلسلے کے اندر، اور بھی گفتگو دوسرے حضرات نے کی ہے، شاہ صاحب نے بھی کی ہے اور اسی کو ذکر کرنا ہے، لیکن اسی کو شیخ وہبہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہ نے علت کی گفتگو کرتے ہوئے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ چونکہ تعلیل کی بحث اور مصالح کی بحث، احناف چونکہ علت کو مانتے ہیں اس لیے قیاس اور استحسان یہ تعلیل ہی کی بحث کے ضمن میں ہمارے یہاں آتا ہے، لیکن مالکیہ کے یہاں مصالح کی گفتگو زیادہ کی جاتی ہے، اس لیے وہ حضرات مصلحت شرعیہ کی ان کے یہاں قیاس تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن استحسان کے مقابلے میں وہ حضرات استصلاح سے کام لیتے ہیں، اور شیخ ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف میں سے بھی کئی حضرات نے ذکر کیا ہے کہ پوری شریعت کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ پوری شریعت میں غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یا تو دفع مضرت کے لیے بندوں پر کوئی مضرت ہے جس قسم کی بھی ہو، شرعی ہو طبعی ہو اور دوسری قسم کی جتنی بھی بن سکتی ہے، یہ شرعی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات دن دنیا میں دیکھتے ہیں کہ شراب کی حرمت کے اوپر ایک بہت بڑے مصری عالم ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ وہ یورپ کے ایک ملک میں سفر کر رہے تھے ٹرین سے، سفر میں ان کے ساتھ سامنے اسی ملک کا تھا، یورپ کے اس ملک کا آدمی تھا، اس نے ان سے گفتگو شروع کی اور یہ کہا کہ اسلام کی بہت سی باتیں مجھے اچھی لگی، لیکن وہ شراب کا عادی تھا۔ اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، شراب جیسی اتنی اچھی چیز، وہ ہندوستانی شراب نہیں ہے، وہاں کی شراب تھوڑی، لیکن خیر شراب شراب ہے، حرمت میں شریعت مطہرہ کی طرف سے اس پر جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر، یہاں گفتگو جو ہے کہ اس نے شراب کے سلسلے میں یہ جملہ کہا، چونکہ اس کی طبیعت عادی بن چکی تھی اور اس کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جب یہ کہا تو اس بڑے عالم صاحب نے، چونکہ وہ مقاصد شریعت ہی کے عالم ہے، ابھی اس وقت امریکہ میں رہتے تھے لیکن مصر میں اصل مصری عالم ہے، یہاں بیچارے تشریف لائے اور اس وقت وہ جیل میں ہے، اور وہیں سے انہوں نے اپنے سفر نامے کو، اپنے آپ کسی کو بھی ذکر کیا جو ایک عجیب و غریب، یعنی جیل میں سے بھی جو عبرتیں ملتی ہے اور جو تنہائی میں اللہ کی یاد اور اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ ان کا جو تعلق مضبوط ہوا، انہوں نے سنت یوسفی سے اس کو ذکر کیا۔ خیر تو انہوں نے اس کو ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم ہر وقت باہوش رہو، تم کسی بھی وقت انسانیت کے دائرے سے نکل کر جانور کے دائرے میں آ جاؤ، یہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اب یہ ایسا بلیغ جملہ تھا، ایسی شریعت کی بلیغ مصلحت انہوں نے ذکر کی جس میں ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں مضرت ہے اس کے اندر۔ جب میں شراب پیتا ہوں تو پینے کے بعد جب شراب کا نشہ چڑھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں انسانی دائرے سے نکل کر جانوروں تک پہنچ جاتا ہوں، یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ حکمت جو انہوں نے اس کو ذکر کی، یہ جو مصلحت شریعت کی ذکر کی، اس کے سامنے یہ حکمت آ گئی تو وہ سمجھ گئے، لیکن جن کے سامنے نہیں آتی ہے وہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ مضرت شرعی ہو، مضرت طبعی ہو، اور مضرت کی دوسری جتنی شکلیں بن سکتی ہو، جیسے بقرعید کے ایام چل رہے ہیں آ رہے ہیں
اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ قربانی کے دنوں مسلمان ہو کر قربانی کے دنوں میں ایک ایک آدمی 8-10 ہزار روپے کی اور اس سے بھی زائد کی قربانی کرتا ہے. اب یہ اتنی بڑی رقم اگر مسلمانوں کی کوئی فیکٹری کھول دی جائے اور مسلمان نوجوانوں کو کام پر لگایا جائے تو کتنے لوگوں کی یہ کام کاج پریشانی دور ہو سکتی ہے. اور یہ تو 3 دن گوشت کھانے کے بعد کچھ بھی نہیں اور زیادہ فائدہ نہیں, یا چند دنوں تو کسی نے رکھا تو اس کو اتنا عارضی فائدہ. یہ اس قسم کی چیزیں جو لوگ نقل کرتے ہیں ان کو ساری اسراف اور فضول خرچیاں شرعی عبادتوں کی ادائیگی کے موقع پر ہی نظر آتی. ہم ان چیزوں کو بھی پسند نہیں کرتے کہ 1 لاکھ کا بکرا 2 لاکھ کا بکرا, یہ شرعی مسالے کے خلاف ہے. شریعت مطہرہ آپ کا جو فریضہ ہے اس کو آپ ادا کیجیے, لیکن فریضے کی ادائیگی میں عمدہ جانور رکھیے. لیکن یہ عمدہ جانور کے لیے کبھی نامعوری ہو جاتی ہے, کبھی ایسے ہی کسی جانور کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے حالانکہ اس میں اتنا گوشت بھی نہیں ہوتا, اتنے فائدے بھی نہیں ہوتے ہیں. تو خیر شریعت مطہرہ میں تحسینیات کا دروازہ 3 نمبر پر کھلتا ہے. پہلے ضروریات ہے, پھر حاجیات ہے, پھر تحسینیات. تو اس کی تو ہم یہ کرتے ہیں. لیکن جو حضرات شرعی اعتبار سے پسندیدہ, شریعت نے جو مطلوب جانور کہا ہے, اس قسم کے مطلوب جانور کی قربانی کرے اور آپ اس پر اشکال کرو, اور یہ غیر مطلوب ہے کہ پلسرات پر بھی بیچارہ چلے گا یا نہیں چل پائے گا, اتنے کمزور جانور, سستی قربانی یا قربانی ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں, یہ بھی مستقل پھر دوسرے مسائل ہے. یہاں گفتگو یہ ہے کہ یہ شریعت مطہرہ کا پورا دار و مدار ہے. دفع مضرت کے لیے شریعت کے جتنے احکام میں آپ غور کریں گے یا جلب مصلحت ہوگی, مصلحت میں بھی وہی بات آئے گی. ایک تو مصلحت دنیویہ ہوتی ہے اور ایک مصلحت شرعیہ ہوتی ہے اخروی اعتبار کی. اس لیے وہ ہمارے متجددین کو یا ہمارے مستشرقین کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, اس لیے اسلام پر وہ اشکال اور اعتراض کرتے ہیں. تو یہ مصلحت ان کی سمجھ میں نہیں, ان کی اپنی مصلحت ہوتی ہے. گناہ میں آدمی کثرت سے جب مبتلا ہوتا ہے تو اس گناہ کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. جن برائیوں میں مبتلا ہے, عورتوں کی آزادی کے مسئلے میں, ان کو یہی نظر آئے گا کہ آخر کیا ہے ملازمت کے لیے وہ جائے, تو آخر عورت بازاروں میں جائے, دکانوں پہ کھڑی رہے تو کیا حرج ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کے اعتبار سے. شریعت مطہرہ نے اس کی حکمت مصلحت سمجھی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کی مثال آپ سمجھیے. یورپ کے ملکوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے مجرمین ثابت ہو رہے ہیں, گنہگار. دیکھ رہے ہیں آپ گن کلچر, اس پر غور کیا گیا تو یہ وہ بچے ہیں کہ مرد اور عورت, ماں باپ بھی میں نہیں کہوں گا, مرد اور عورت, ذواقین اور ذواقات, اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے اس طرح کیا اور اتفاق سے بچہ رہ گیا. اب ان کو تو بچہ رکھنا نہیں ہے, وہاں اس کے انتظامات ہیں حکومتوں کے, یہاں اس کو وہاں اس کی پرورش ہوتی ہے. یہ جو بچے جو ماں اور باپ کی ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کے بغیر اور باپ کی آنکھ کے بغیر بڑے ہوتے ہیں, تو ان میں سائیکولوجیکل ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. کبھی جسمانی کمی ہو جائے وہ الگ ہے, میں یہاں اس کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. نفسیاتی کمی جو ہوتی ہے اس کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یا تو بچہ بزدل ہوتا ہے یا بچہ انتہائی جڑی ہوتا ہے, کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس پر انہوں نے لمبے چوڑی مثالیں بھی دے کر سمجھائے. تو شریعت مطہرہ نے زنا کو حرام فرمایا. اب آپ یہ کہو کہ دونوں کی رضامندی ہے, اس سے کیا, چاہے دونوں کی رضامندی ہے, لیکن یہ اس قسم کی. اب یہ جو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بے ماں باپ کے جو بچے ہیں اور جن کے اندر اس طرح کی جرأت ہوئی یا جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے نفسیاتی مریض. جیسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کورونا سے نفسیاتی مریض, ایک وہم کی بنیاد پر آدمی خودکشی کر لیتا ہے, یا اس طرح اس کو پھیلایا گیا میڈیا میں اور ہاسپٹلوں میں. اس بیماری کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بیماری باقی نہیں رہی. میڈیا والوں کے پاس اس بیماری کے ذکر کے علاوہ اور کوئی ذکر نہیں رہا. اس نے وحشت اور خوف ڈال دیا. یہ ایک قسم کی جو لوگ دنیا پر اپنی حکومتیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں, انسانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں, ایک طریقے سے میڈیا کو استعمال کر کے وہ اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں. خیر یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. قرآن کریم نے فرعون کی میڈیا کو ذکر کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 2 بھائی ہیں. مقابلے کے لیے ملک سے جادوگروں کو یہ خود جمع کر رہا ہے, لیکن اللہ پاک فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. تو فرعون کیا کہتا ہے, میری اجازت کے بغیر, میرے پوچھے بغیر تم نے آپس میں مشورہ کر لیا اور آپس میں مشورہ کر کے تم نے یہ ملک مصر کے اندر فساد مچانا چاہا. تو جو فسادی ہوتے ہیں وہ دوسروں کو فسادی قرار دیتے ہیں. قرآن کریم نے منافقین کی مثالیں دی اور فرعون کی مثالیں دی اور من المفسدین. خیر بات تھوڑی
دور جا رہی. تو یہ شرعی حکمتیں اور مصلحتیں، پوری شریعت کا دار و مدار ان دو چیزوں پر ہے. شریعت مطہرہ کے پیش نظر جو چیز ہوتی ہے لیکن مضرت، اور شریعت کے پیش نظر جو چیز مصلحت ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مصلحت والی چیزوں کو حلال فرمایا، کہیں تاکیدی حکم فرمایا، اور جو مضرت والی چیزیں ہیں ان کو حرام فرمایا، یا کم درجے کی ہے تو مکروہ فرمایا. یہ اس طریقے کی پوری مجموعہ. اس اعتبار سے کچھ حضرات نے جہاں علت پر گفتگو کی وہاں انہوں نے کہا کہ لیکن یہ مصلحت ہے. علت یعنی یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ آیا علماء کرام نے مصالح شرعیہ اور مقاصد شریعت سے مسائل کی بنیاد کیوں نہیں رکھی جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں. تو آپ کو عرض کر چکا ہوں میں کہ ایک تو متجددین اس قسم کے جو ہے ان سے شریعت کو بچانا تھا. وہ شرعی مصلحت میں مضرت اور مشقت کے پیمانے کو متعین نہیں کر سکتے تھے. ہم لوگ نہیں کر سکتے بندے ہو کر، تو شریعت مطہرہ نے خود ہی متعین کیا. یا مقیس علیہ اور مقیس علت کے ذریعے اس کو نکالا گیا تاکہ وہ نص سے ثابت ہو رہا ہے. مقیس علیہ کا حکم پہلے حکم مقیس علیہ میں ہے، پھر وہ حکم ہم مقیس پہ لگا رہے ہیں، لیکن شرط ہے کہ جو علت اس میں پائی گئی وہ علت اس میں پائی جائے. لیکن پھر بھی قیاس کی پشت کے اوپر مقیس علیہ کی وہ علت ہوتی ہے جو نص سے صراحتاً ثابت ہے. اس کے مقابلے کے اندر مصالح شرعیہ میں عمومی احکام سے گفتگو ہے، عمومی مصلحت سے اور عمومی آیات سے گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے وہ یہاں مصداق اس کا پایا گیا یا نہیں پایا گیا اس میں ایک قسم کا وہم باقی رہتا ہے. یہ گفتگو تعلیل کے سلسلے میں. اب آپ جتنی بھی یعنی فقہائے کرام نے دوسری تیسری صدی سے لے کر آج تک جتنے مسائل آپ پڑھیں گے تو نظر آئے گا کہ ان کے پیش نظر مقاصد شریعت میں یہ دونوں چیزیں تھیں، مصلحت بھی تھی اور مضرت بھی تھی. یعنی جہاں مصلحت ہوئی وہاں انہوں نے ترغیب دی، لیکن اس کے کچھ ضابطے اور کچھ اصول تھے. اس بنیاد پر قواعد فقہیہ کی روشنی میں، اصول فقہ کی روشنی میں اس کو منضبط کیا گیا، اور مقاصد کی روشنی میں امام شاطبی کو اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا، امام الحرمین کو جنہوں نے مجمل اگرچہ گفتگو کی تھی کہ شریعت میں دو ہی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پوری جتنی شریعتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور خاص کر کے وہ شریعت جو اللہ پاک نے جس کو ناسخ قرار دیا، اس شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ذکر کیے ان احکام میں غور و فکر کرنے سے یہ پتہ چلا کہ شریعت مطہرہ نے 5 مقاصد رکھے ہیں. یعنی یہ اصل مصلحت اور مضرت تو ہے ہی، لیکن 5 مواقع پر اور 5 چیزوں کے لیے جو انسانی زندگی میں ہے، حفاظت دین ہے، حفاظت نفس ہے، حفاظت مال ہے، حفاظت عقل ہے، حفاظت نسل ہے، حفاظت عرض کچھ لوگوں نے اضافہ کیا. یہ کیا ہے؟ امام الحرمین اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت مطہرہ کی ان احکام میں غور و فکر کیا تو یہ مضرت اور مصلحت ان کو نظر آئی سب جگہ پر. یعنی جہاں روکا گیا وہاں مضرت نظر آئی، اور جہاں ترغیب دی گئی یا نفس جواز رہا وہاں اس قسم کی چیز نہیں تھی، وہاں مصلحت تھی. پھر مصلحت کے بھی مراتب، تو ان کے 3 مدارس قائم کرتے ہوئے ضروریات، حاجیات اور تحسینیات اس کو ترتیب دیا. پھر حفاظت دین کے اندر دین کے مختلف اعمال، دین کے مختلف احوال، ان کے پھر الگ الگ احکام. حفاظت نفس میں بھی الگ الگ، نفس کی حفاظت اعلیٰ درجے کی ہے تو اس میں اعلیٰ درجے کا حکم آئے گا، کم درجے کی ہے یعنی اتنی مشقت نہیں ہے، اتنی تکلیف نہیں ہے، جان جا رہی ہے تو عقل میتہ شراب کے استعمال کی اجازت دی. جان نہیں جا رہی ہے، معمولی سی تکلیف ہے اور کچھ نہیں ہے اور آپ ناجائز اور حرام چیز کو کھا رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ یہاں حفاظت نہیں پائی گئی اس طرح کی. تو یہ شرعی مصالح اور شرعی مقاصد تعلیل کی بحث میں اس کو کثرت سے علماء ذکر کرتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حجت اللہ میں، تفہیمات الہیہ میں اور اسی طریقے سے آپ کے مکتوبات میں آپ نے ان مصالح اور مقاصد ہی کے پیش نظر علت کی بحث کو ذکر کر کے اور علت اور حکمت کے فرق کو واضح کرتے ہوئے علت کی شرطوں کا انضباط کیا. آپ نے جو کتاب میں شروط العلت پڑھی یہی اس قسم کی شرطیں دوسرے علماء کرام نے بھی ذکر فرمائی اور انہوں نے یہی مثالیں ذکر فرمائی اور اس کی روشنی کے اندر مسائل کو ہمارے لیے حل فرمایا. کل بہت ساری اس قسم کی چیزیں سن چکے ہیں اور یہ بھی اسی طرح ہے. آگے اس کے بعد چونکہ آگے علت کی بحث تفصیلی آ رہی ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مقاصد اور شریعت مطہرہ کے مضرات یعنی مصلحت شرعیہ اور مضرت شرعیہ کو سمجھ کر صحیح طریقے سے فتویٰ دینے کی اور صحیح طریقے سے ان کو سمجھنے کی اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.